بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اور اسرائیل جنگ میں شدت، حائفہ آئل ریفائنری نشانہ بن گئی۔ ایران نے اسرائیل کے اہم شہر حائفہ کی آئل ریفائنری پر کامیاب میزائل حملہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا سمیت بین الاقوامی ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی۔ حملے کے نتیجے میں ریفائنری میں آگ لگ گئی جس پر قابو پایا جا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ڈر یا خوف کے بغیر جنگ جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے خلیجی ممالک میں بھی جوابی حملے کیے ہیں۔ کویت کے پاور پلانٹس اور واٹر پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں امریکی اڈے اور بحرین پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ حملے اس وقت ہوئے جب اسرائیل نے ایران کی صنعتی تنصیبات پر حملے کیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اب بھی کافی طاقت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، ایران کا تیل لینے کا منصوبہ، خارق جزیرے پر قبضے کی تیاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کا تیل لے سکتا ہے۔ انہوں نے فائنینشل ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے خارق جزیرے پر قبضے کا امکان ظاہر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا پسندیدہ آپشن ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات کے دوران بھی یہ آپشن زیر غور ہے۔ خارق جزیرہ ایران کے تیل کی برآمدات کا اہم مرکز ہے۔ اس بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں بیرین کروڈ آئل کی قیمت $16 فی بیرل تک بڑھ گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس بھی منفی اثرات کا شکار ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے خلیجی ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ، ایران میں رجیم چینج ہو چکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی اور دوسری حکومت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اب تیسری حکومت سے معاملہ ہو رہا ہے جو پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ تاہم ناقدین کہتے ہیں کہ اصل رجیم چینج کا مطلب خامنئی کی حکومت کا خاتمہ یا پہلوی خاندان کی واپسی تھا۔ ایران اب بھی میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور ڈیمونا پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رجیم چینج والا دعویٰ ناکامی کو چھپانے کی کوشش لگ رہا ہے۔ ایران کی طرف سے مسلسل جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کے معاشی مشکلات، جنگ کی وجہ سے معیشت سکڑنے کا خدشہ۔ اسرائیل کی معیشت جنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ فینانس منسٹر کے مطابق رواں سال کے پہلے 3 مہینوں میں معیشت 5 سے 9% تک سکڑ سکتی ہے۔ اسرائیل نے اپنے انٹرسیپٹرز اور ہتھیاروں کی پیداوار 3 گنا بڑھا دی ہے۔ جلد ہی اسے 4 گنا کرنے کا منصوبہ ہے، جس سے اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔ جنگ شروع کرنے والا اسرائیل اب خود معاشی دباؤ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ایئر ڈیفنس چیف نے بھی جنگ روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج کے 261 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سفارتی سرگرمی، چین کے ساتھ مشاورت جاری۔ پاکستان نے ایران اسرائیل تنازع پر سفارتی سطح پر متحرک ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہاں چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ تنازع بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ چین بھی اس معاملے میں اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ اس کی توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے ایران سے 20 جہازوں کو اپنے جھنڈے تلے گزارنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام اس کے مفاد میں ہے۔ اگر ممکن ہوا تو پاکستان تنازع کے پرامن حل میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو نیا دھمکی آمیز پیغام، گھر میں گھس کر ماریں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت دھمکی دے دی اور کہا کہ اب ہم آپ کے فوجی اور سرکاری افسران کے گھروں تک حملے کریں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حملے اب صرف فوجی اڈوں اور دفاتر تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ بیان تہران پر شدید بمباری کے بعد سامنے آیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ کی شدت بڑھائی جائے گی اور اب نجی رہائش گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اس نئی پالیسی سے جنگ کی نوعیت تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے پہلے بھی خلیجی ممالک اور اسرائیل پر مسلسل حملے جاری رکھے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دھمکی جنگ کو مزید خطرناک بنا سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک اس نئی دھمکی پر کوئی بڑا رد عمل نہیں دے سکتے۔
حیفا، شارجہ اور اسرائیل پر ایرانی حملے جاری۔ ایران نے اسرائیل کے شہر حیفا سمیت کئی مقامات پر میزائل حملے کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ میں بھی ایرانی حملوں کے نتیجے میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا گیا۔ اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام مسلسل انٹرسیپٹر فائر کر رہا ہے مگر حملے جاری ہیں، جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں $16 فی بیرل کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی شدید گراوٹ کا شکار ہوئی اور تقریباً 6000 پوائنٹس نیچے گر گئی۔ ایشیائی مارکیٹ جاپان، جنوبی کوریا اور ہانگ کانگ میں بھی 3 سے 5% تک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ اس صورتحال سے پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فٹ بال ٹیم کے کپتان لبنان میں فوجی کارروائی میں شامل، تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ اسرائیل کی فٹ بال ٹیم کے کپتان لبنان میں اسرائیلی فوج کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو میں سامنے نظر آئے۔ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں شدید تنقید ہو رہی ہے۔ فٹ بال شائقین کا مطالبہ ہے کہ اس کھلاڑی پر پابندی لگائی جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنوبی لبنان میں فوجی کارروائی مزید بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی چوکی پر ہونے والے دھماکے میں ایک فوجی بھی ہلاک ہوا۔ اسرائیلی فوج لیتانی دریا کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو جنگ کو ایک نئی تنازع کی طرف لے جا رہی ہے۔ کھیل اور جنگ کو ملا کر پیش کرنے پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایران میں بجلی کا نظام تباہ کرنے والا نیا اسرائیلی ہتھیار استعمال۔ اسرائیل نے تہران اور دیگر ایرانی شہروں میں بجلی کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے نیا سافٹ کل ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہ ہتھیار بجلی کے پلانٹس اور ٹرانسفارمرز میں شارٹ سرکٹ پیدا کر کے بجلی کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس ہتھیار سے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران کا ہیوی واٹر پلانٹ بھی اسرائیلی بمباری سے غیر فعال ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیر واچ ڈاگ نے اس کی تصدیق کر دی، تاہم ابھی تک کسی قسم کی تابکاری کے لیکیج کا خطرہ نہیں بتایا گیا۔ اسرائیل نے ایک کیمیکل پلانٹ پر بھی ایرانی میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ جنگ میں ہتھیاروں کی نئی اقسام کا استعمال بھی جاری ہے۔ تیل کی قیمتیں بے قابو، یورپ کی ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید۔ یورپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے ہمیں مروا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خارگ آئی لینڈ پر قبضے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں $16 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ مارکیٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور قیمتیں اوپر جانے لگیں۔ خیال ہے کہ یورپ میں نہ تو تیل کی سپلائی ہو رہی ہے اور نہ ہی گیس کی، جبکہ فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں۔ روسی صدر نے بھی تیل کی سپلائی روکنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یورپ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں $150 سے $200 فی بیرل تک پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یورپ سمیت دنیا بھر میں معاشی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف، تیل کا بحران 2020 سے بھی بدتر۔ تیل کی شدید قلت کی وجہ سے پوری دنیا 2020 جیسے لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں جزوی لاک ڈاؤن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ دن گاڑیوں کی اجازت ہوگی، کچھ دن نہیں۔ ہفتے اور اتوار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں، گاڑیاں نہیں چلیں گی تو معیشت شدید متاثر ہوگی۔ چین اور روس اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ یورپ سب سے بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوگی۔ بچوں کی تعلیم، کام کاج اور ہنگامی خدمات پر بھی برا اثر پڑے گا۔ یہ بحران ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ایران کا خطرناک پلان، امریکہ کا دفاعی نظام ناکام، اب پورے علاقے کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ امریکہ کے دفاعی نظام کی ناکامی دے کر اپنے سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کرے گا۔ ایران خلیجی ممالک کی بجلی، پانی اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایران نے قطر کے ساتھ خاموش سمجھوتہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے قطر پر حملے نہیں ہو رہے۔ اب حملے زیادہ تر اسرائیل اور امریکہ کے اڈوں پر ہو رہے ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ تیل کی ادائیگی چینی یوان میں کی جائے۔ چین اس جنگ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے۔ ایران کی حکمت عملی امریکہ کو شدید مشکلات میں ڈال رہی ہے۔ جنگ اب مکمل طور پر بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔